اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سورہ محمد کی تفسیر لے کر حاضر ہیں۔ اپنی بات آغاز کرنے اور شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم و مغفور سید صفدر حسین ابن سید حیدر حسین اور سیدہ مہر بانو بنت سید سبط نبی کی روح کے لیے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پہلی شروع ہوتی ہے آیہ کریمہ سورہ محمد کی، اور وہ آپ کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے، الذین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ دوسری آیت تھی۔ اس کے پہلے جو ہے کہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ سورہ کی فضیلت پڑھنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الذین کفروا لم یضم ابدا، جو آدمی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ ہرگز دین میں تردید کا شکار نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو اپنے دین میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا، اور خداوند عالم اس کو فقیری اور حکمرانوں کے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد والا جملہ ہے کہ اور اس وقت تک جو ہے اللہ جو ہے اس کو موت عطا نہیں کرے گا جب تک وہ شرک اور کفر سے پاک نہ ہو جائے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو خداوند عالم 1000 فرشتہ اس کے ساتھ بھیج دے گا، اس وقت تک بھیج دے گا تاکہ اس کے ساتھ نماز، قرآن، قبر میں اس کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے علاوہ اس کا ثواب جو ہے اس آدمی کے لیے ہوگا، اور یہ جو ہے اس وقت تک امن و امان کی جگہ پہ رہے گا جب تک کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے دے، جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہ جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو جملہ ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ کی پناہ میں اور رسول اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ ایک اور حدیث اسی کے فضیلت میں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اراد فضلنا علی عدونا، جو ہماری فضیلت کو ہمارے دشمنوں کے مقابل جاننا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے فلیقرأ هذه السورہ، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے اور یہ سورہ کو پڑھے۔ التی یذکر فیہا، یہ وہ سورہ ہے جس میں امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر امام کہتے ہیں
یہ جو ہے فی سبیل اللہ، فینا آیتن و فیہم آیتن، ایک آیت ہمارے ہم اہل بیت کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت جو ہے اہل بیت کے، اور دوسری آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ خوب، اس کے بعد ایک اور حدیث جو اسی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے، من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے ہماری حالت کو اور ہمارے دشمنوں کی حالت کو جانے، فَإِنَّهُ فَلْيَقْرَأْ سورۃ محمد، وہ سورہ محمد پڑھے، فَإِنَّهُ يَرَاهَ آیَةً فِينَا وَآیَةً فِيهِ، اور اگر وہ سورہ پڑھے گا تو ایک آیت تو اس کو ہم اہل بیت کے بارے میں ملے گی، اور ایک آیت اس کو ہمارے دشمنوں کے بارے میں ملے گی۔ یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے ایک دو حدیث پڑھی، اور اب چاہتا ہوں ایک اور حدیث سن کر میں اصل تفسیر میں آ جاؤں اور آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں جو اس سورہ میں پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، من قرأ هذه السورہ لم یولی وجہ جہتتا الا را فیہ وجہ رسول اللہ، اللہ اکبر۔ جو آدمی سورہ محمد کو پڑھے گا، جس طرف رخ کرے گا، جس طرف اپنا چہرہ موڑے گا، اس طرف اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہ کتنی شرف کی بات ہے کہ انسان، آج میں اور آپ امت محمد میں سے ہیں، لیکن ہم نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی ان کی زیارت کی ہے، نہ ہی ان کے جمال مبارک کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو پڑھے گا، خوب جب قبر سے باہر نکلے گا تو جس طرف بھی رخ کرے گا، خداوند عالم مبارک چہرے رسول کی زیارت کرائے گا۔ خوب، اس کے بعد والا جملہ سنیے، اذا خرج من قبرہ، اب جب قبر سے باہر نکلے گا تو رسول کی زیارت کا ورنہ کان حقا علی اللہ تعالی ان یسقیہ من انہار الجنہ، اور یہ اس بندے کا حق اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کے نہروں میں سے کسی ایک نہر سے، دریا سے اسے سیراب کرے۔ اور جو بھی اس کے بعد والا جملہ ہے وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ، اور یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں قرآن کا فائدہ، قرآن کی ایک فائدہ یہ ہے، آپ دیکھیے یہ امام سے حدیث، رسول سے حدیث ہے کہ جو آدمی اس سورہ محمد کو لکھے گا اور اپنی گردن میں یا اپنے گلے میں تعویذ کی طور پر باندھے گا، پہنے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ کہتے جو پہنے گا یا لٹکائے گا، آمنا فی نوم میں ہی، سوتے وقت اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، وَيَقْظَتِهِ، اور جب جاگے گا بھی تو بھی، یعنی نہ سوتے میں کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی اس کو جاگتے ہوئے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر قسم کی ڈراؤنی چیز سے، ہر چیز سے جو ہے، ہر طرح کی غزل سے محفوظ رہے گا۔ یہ پہلی میں نے کہا کہ یہ، اور شروع ہوتی ہے یہ آیت سورہ محمد، یہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے، اور آپ غور کر لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہو گئے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دیا یا روکا، اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نابود کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سورہ محمد میں 38 آیت ہے، اور یہ مدینے میں نازل ہوئی، اور خود اس سورے کا نام
لیا گیا ہے دوسری آیت کریمہ سے، اور جس میں رسول اللہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ اور یہ آیت کا اصل ہدف جو ہے، دو گروہ کو، ایک طرف مومن ایک طرف کافر، ان دونوں گروہوں کا مقابلہ کروانا ہے۔ آپ دیکھیں گے دونوں کا جب مقابلہ اللہ کراتا ہے کہ ایک طرف کافر کو رکھتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے، ایک طرف مومن ہے ان کے لیے کیا ہے، اس میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ شروع ہوتا ہے یہ سورہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روک دیا، لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیا۔ خداوند عالم ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی زحمت عکارت جائے گی، ان کو کوئی اجر اور ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں 114 سورے ہیں، 11 سورے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سرزنش یعنی کیا، مذمت کر کے شروع کیا ہے۔ اور سورہ احزاب کے علاوہ تمام جو 11 سورے ہیں ان سب میں 10 میں اللہ کا مخاطب، اللہ نے جن سے بات کی ہے، جن کو سرزنش کی ہے، وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے لوگ ہیں، اور انہی سے ان کا شروعات ہوئی۔ اب آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے سورہ انعام میں اس طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خوب اور انہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک قرار دیا۔ سورہ توبہ میں آیا براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول ان دشمنوں سے بری ہے۔ سورہ احزاب میں یہ آیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ہرگز منافق و کافر کی اتباع نہ کیجیے۔ سورہ محمد میں اس طرح ارشاد ہوا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ سورہ ممتحنہ میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والوں میرے اور جو ہے اپنے دشمنوں کو دوست نہ رکھو، ان سے دوستی نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے خدا کے دشمن ہیں۔ سورہ منافقون میں اس طرح ارشاد ہوا اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آئے۔ سورہ معارج میں آیا سال سائل بعذاب واقع، اللہ جب یہ جو ہے سوال، جب ایک سوال کرنے والے نے اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا۔ پھر سورہ بینہ میں آیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ خوب اگر آپ دیکھیں پھر سورہ فیل میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کافرون میں ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ مسد میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ خوب اب یہ صد، یہ جو جملہ قرآن کا میں نے پہلی آیت میں پڑھا صد عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس کا دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر لیا، یا خود جو ہے اللہ کے راستے سے انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے راستے سے لوگوں کو روک دیا، ہرگز خدا کے راستے میں کسی کو آنے نہیں دیا ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ یہ دو معنی جو ہے کہ چاہے خود اللہ کے راستے سے منہ موڑ لیا ہو یا چاہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہے خود آپ دیکھیے۔ اسی دونوں معنی کو دیکھتے ہوئے جب ہم معنی کریں اضل اعمالہم، تو اس کا معنی بھی دو طرح کا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ خداوند عالم نے
جتنے کافر اور مشرک تھے ان کے اچھے اعمال کو، جیسے صدقہ ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، فقراء کو مدد کرنا ہے، انسانیت کے کام آنا ہے، ان سب کا ثواب جو ہے کیا ہے؟ کفر کر کی بنا پر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بنا پر ان سارے اعمال کے اثرات کو، نتائج کو ختم کر دیا، باطل کر دیا۔ اس طرح باطل کر دیا ہے کہ آخرت میں جب وہ آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں اس طرح کی کوئی چیز درج نہیں ہوگی، اس کا کہیں اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ خوب، دوسرا معنی اس کا اذل اعمالہم، اذل اعمالہم کا یہ کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو برباد کرنے کی، مسلمانوں کے شکست دینے کی، ان کو ہرانے کی، ان کو جو ہے منحرف کرنے کی، یہ ہرگز اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے اور ہرگز اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خوب، بلکہ کیا ہے؟ تمام طرح کی سازشیں کفر و نفاق اور شرک کی برباد جائے گی، اور اذل اعمالہم سے مراد ہی یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں اکارت جائیں گی، بالکل اس طرح جیسے کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، بالکل اس خاک کی طرح، اس مٹی کی طرح جو طوفانی ہواؤں کے درمیان ہو کیا کر سکتے ہوں؟ اٹھا رہے ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو جب انسان بہت زور سے آندھی چلتی ہے تو مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں تو مٹی اڑ جاتی ہے، اس کا دور دور تک کہیں اثر نہیں پڑ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال بھی، ان کی ساری کوششیں بھی، ان کی ساری محنتیں اسی طرح اکارت جائیں گی۔ یا آپ ایک اور الفاظ قرآن نے استعمال کیا ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارت جائیں گے، ان کے اعمال کو ضبط کر لیا جائے، ان کے اعمال کو خاک بنا دیا جائے گا، انہیں کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی۔ یا ایک اور بہترین تعبیر ہے کَسَرَابٍ بَقِیَّةٍ، یہ اس طرح ہو جائے گا جیسے سراب، ایک پیاسے کے لیے سراب جس طرح کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال کی کوئی حقیقت اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اب یہی جاننا چاہتا ہوں، اس آیت سے آپ چند اور میں چند پیغام حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ جان لیں کہ جب آپ تبلیغ کر رہے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں، تو کبھی کبھی جو ہے بہت لمبے چوڑے مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس آیت سے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام بتانے کے لیے بہت تمہیں مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا اللہ، خوب، جب کوئی خود گمراہ ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی عام طور سے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، تو دوسروں کے اوپر بھی اذن انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خود کافر ہوئے تو انہوں نے کفر پر اکتفا نہیں کیا، اسی بھی ہم کافر ہو گئے، بات ختم ہو گئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی اس اللہ کے راستے سے منحرف کر دیا۔ خوب، ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہرگز کافروں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اور اس کا کوئی انہیں نتیجہ نہیں ملے گا۔ لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس حقیقت کو کہ لوگ ٹائم بھلے لے لیں، وقت بھلے لے لیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آنے والا ہے جب جو ہے یہ ساری حقیقتیں انسانوں کے لیے واضح ہو جائیں گی، اور جو لوگ راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے وہ ساری ان کی زحمتوں پر پانی پھر جائے گا۔ ایک ایسا دن ضرور، اور ہر آدمی حقیقت کو سمجھ جائے۔ خوب، اللہ کہتے ہیں راہ خدا، اور جان لیجئے جو اللہ کے راستے کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک عجب بدنصیبی ہے کہ حق والے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا باطل پرست لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں، شیطانی راستے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب، یہ جو ہے پنشمنٹ ہے خدا کی طرف سے کہ اگر کوئی کام کرے اس کا نتیجہ نہ ملے۔ اسی لیے اس آیت میں ایک پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کا اعمال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو یہ خدا کی طرف سے ایک اس کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ یہاں سے ایک تفسیر روائی پہ آنا چاہتا ہوں، اور یہ
حدیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ جان لیجئے اس بات کو کہ جب ہم اس طرح یہ آیت سورہ محمد کی پڑھتے ہیں، پہلی آیت، تو اب ایک سوال ہوتا ہے اللہ کون سے کافر سے کہنا چاہے؟ کون لوگ تھے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ کون لوگ تھے جن کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، خود بھی گمراہ ہوئے؟ اور تو حدیث میں علی ابن ابراہیم قمی روایت کرتے ہیں، خوب نزلت فی اصحاب رسول اللہ، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کون تھے وہ اصحاب جن کے بارے میں کہتے ہیں الذین ارتدوا بعد رسول اللہ، جنہوں نے رسول اللہ کے بعد ارتداد حاصل، مرتد ہو گئے، جنہوں نے اپنا دین بدل لیا، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کی جو ہے کے ساتھ جہاد کرنے، ان کی مدد کرنے کے بعد مرتد ہو گئے۔ وَغَصَبُوا أَهْلَ بَيْتِهِ، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو حقہم، غصبوا اہل بیتہ حقہم، بلکہ آپ کہیں کہ ان کے حق کو غصب کر لیا اہل بیت علیہ السلام۔ وَصَدُّوا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور علی علیہ السلام کے راستے سے لوگوں کو ولایت کے راستے سے دور کر دیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ولایت کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی، ولایت کے راستے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، اور خاص لوگوں کے علاوہ سب کو اس سے روک دیا۔ خوب صدوا عن امیر المومنین ولایت الائمہ علیہم السلام۔ اب امام کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا ہوا اذل اعمالہم، تو اب ان کی ساری کوششیں جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے انجام دی تھی، رسول اللہ کے زندگی میں کی تھی، وہ ساری کے ساری باطل ہو گئی، انہیں ہرگز اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، ہرگز انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک اور حدیث آیا، عن عبداللہ ابن حزین کہتے ہیں یا حزن کہتے ہیں، قال سمیعت الحسین حسین ابن علی علیہ السلام میں مکہ، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں نے امام حسین سے سنا، وَذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ضَلَّ أَعْمَالُهُمْ، کہ امام تفسیر کے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور وہ ایمان لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر A to Z نازل ہوا تھا، ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اللہ نے نازل کیا تھا اور جو اللہ نازل کرتا ہے وہ سب حق ہوتا ہے، اللہ ہی کے پاس سے جو نازل ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، بقیہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا اس آیت میں نزلت فینا وفی بنی امیہ، یہ ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت بنی امیہ کی مذمت میں ہے۔ خوب پھر امام صادقین امام باقر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ کون سی آیت، فرمایا ان الذین کفروا یعنی بنی امیہ، وصدوا عن سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد علی علیہ السلام کی ولایت سے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، انہوں نے ولایت کا راستہ لوگوں کو کیا کیا، بند کر دیا۔ خوب تو یہ ایک آیت تھی جس کے بارے میں آج روایتوں میں اس طرح وارد ہوئی ہے اور میں نے اس کا پیغام آپ کو سنایا۔ ہم آتے ہیں اس کے بعد دوسری آیت کے بارے میں، اور یہ دوسری آیت آپ غور کریں کہ اللہ جو ہے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ خوب وہ آیت جو ہے یہ ایک بات ہے اور یقینی بات ہے کہ انسان جب اس طرح کی چیزوں کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری آیت ہے والذین آمنوا کہاں شروعات ہوتی ہے والذین کفروا، اور دوسری آیت میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال صالح اعمال انجام دیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند عالم کی طرف سے قانون کی شکل میں، دین کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا حق، اس پر ایمان لائے۔
کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کو چھپا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے ساری جو ہے کمیوں کی اصلاح کر دے گا، ان کے دلوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی کیا کہ بھرپائی کر دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا۔ اگر آپ لفظ بال یہاں پر جو استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے حالات، انسان کے کام کاج، انسان کی زندگی کے، اور ایک معنی یہ بھی ہے روح اور قلب کے، انسان کے اللہ دل کو، روح کو، ساری خرابیوں کو۔ اب یہ جملہ جو ایمان کے لیے تکرار ہوا ہے آمنو، یہ ہے کہ یقین جانے ایمان سوائے اللہ کی وحی اور پیغمبر کی دستور اور حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جملہ آمنو یہ بات کی علامت ہے کہ ایمان ہمیشہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے اللہ کی وحی اور حکم رسول سے آنا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اللہ کے لیے اس دنیا کو پہچانیں اور صحیح دنیا کو پہچانیں، اسی طرح یہ بھی جانیں کہ کون سے اچھے اعمال ہیں جو انسان کو نجات دیتے ہیں اور کون سے اعمال خراب ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی اللہ پر ایمان نہیں ہے بلکہ رسالت پیغمبر کے اوپر بھی اور شریعت محمدی کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر عمل الصالحات سے کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ کہتے ہیں ہر وہ نیک کام جو اللہ کے لیے ہو اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور یقین جانے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، تو سارے انسانوں کے اعمال بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ شاید یہ ہو کہ مومنین جو کام کرتے ہیں وہ نیک کام ہوتے ہیں، صالح کام ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ خود انہی کے بارے میں کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کی بھرپائی کر دیں گے، ہم ان کے گناہوں کی جو جبران کر دیں گے۔ شاید یہ بتانا چاہتا ہو اللہ کہ وہ اپنی کوشش پر نیک کام کرتے ہیں، اب جو کمی رہ گئی ہے ہم اس کمی کی بھرپائی کر دیں گے اور اس کو پورا کر دیں گے۔ پھر یہاں پر یہ جو جملہ بما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہوا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ وہی پروردگار ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح سنت پیغمبر بھی آتی ہے اس میں، جو پیغمبر کے اوپر نازل کیا گیا وہ سنت رسول اللہ نے کو جو اللہ نے ادب سکھایا، جو کہا ہے وہ سنت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ اسی لیے آیا ہے یہ جملہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پیغمبر تو ہمارا اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اب آپ جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ سب نازل ہوا، اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس میں تھوڑی کوئی فرق ہے کہ نماز آیا اور ولایت کا پیغام نہیں، جس طرح نماز کا پیغام آیا اسی طرح جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ ایمان لانے کا حکم رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا۔ یہاں ایک چند پیغام آپ کو اس آیت کریمہ سے۔ پہلی بات تو آمنو آمنو کہہ کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان بہت سارے درجات پائے جاتے ہیں، ہر ایک کا ایمان دوسرے کے ایمان سے درجے میں فرق کرتا ہے۔ دوسری بات ہے یہ کہ یہ تصور غلط ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے الگ ہے، نہیں، ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک پیغام یہ ہے کہ اسی ایمان کی قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہوں میں جو مکمل اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ ہو، بما نزل علی محمد۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ یہ جو ہے وہو الحق کہہ کے اللہ نے بتایا کہ انبیاء کے حکم کی پیروی ہی معیار حق اور معیار جو ہے میزان ہے، ملاک ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے علاوہ کوئی حق بات اور حق کا معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک یہ
نزل من ربہم، ربہم کہہ کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں، جتنی بھی قانون شریعت ہے، وہ انسانوں کی ترقی کے لیے ہے، ان کو تربیت کرنے کے لیے ہے، انہیں بڑا بنانے، ان کے اندر کمالات ڈیولپ کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ انسان، اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ترقی سے ترقی کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن کرتا رہے۔ کیسے؟ اس قانون کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جس میں کسی طرح کی لغزش اور کسی طرح کی انحراف، کسی طرح کے انحراف اور غلطی کا امکان پایا نہیں جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیں، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، هو الحق من ربہم، یعنی خدا ہی ہے جو حق بھیج سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، معصومین کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ صرف اللہ اور معصوم ہی ہے جو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے کہا اس زبان سے وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خوب ایک اور اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کے لیے عمل صالح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ایمان و عمل صالح ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کبھی جدا نہیں کیے جائیں گے، اور جو ایمان و عمل صالح لائے گا اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اللہ اس کو بھرپائی کر دے گا۔ یاد رکھیں، کفر اللہ بتاتا ہے کہ بربادی اعمال کا سبب ہے، اور عمل صالح اصلاح عمل کا سبب ہے۔ جہاں کفر سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، وہیں ایمان کے ذریعے سے عمل صالح کی غلطیوں یا کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ خوب یہاں میں نے جو کہا تھا کہ آپ دیکھیں، الذین کفروا ضل اعمالہم، یہ ایک طرف ہے، دوسری طرف اللہ کا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اصلح بالہم۔ تو کفر جو ہے آتا ہے ان کی بربادی کے ساتھ، اور ایمان و عمل صالح آتا ہے کامیابی اور ترقی کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں، ایک جملہ اور اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ انسانوں کے گناہ، انسان کے برے اعمال انسان کی اصلاح کرنے میں عظیم رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اصلاح سے پہلے اپنے اندر وہ چیزیں دور کر دیں جو انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ خداوند عالم نے جہاں کافروں کو اس آیت میں چیلنج کیا ہے، انہیں سرزنش کیا ہے، وہیں مومنین کو بشارت دی ہے۔ آتے ہیں ہم اس آیت کے بارے میں حدیث اہل بیت کیا کہتی ہے، وہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، علی ابن ابراہیم قمی کی نے روایت کیا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے جناب ابو ذر کے بارے میں، اسی طرح جناب سلمان، مقداد اور عمار کے بارے میں۔ کیوں؟ لم ينقضوا العہد، انہوں نے جو رسول سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہرگز اس وعدے کو انہوں نے نقض نہیں کیا، ہرگز اس وعدے کو انہوں نے نہیں توڑا ہے۔ اور وہی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَيْ ثَبَتُوا عَلَى وِلَایَةِ الَّتِي أَنزَلَهَا اللَّهُ، اور اس ولایت پہ ثابت قدم رہے جو خداوند عالم نے نازل کیا تھا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں حق سے مراد علی علیہ السلام ہے، یعنی حق اللہ کی طرف سے ولایت امیر المومنین کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ ان صحابہ نے اس پر ثابت قدمی دکھائی، ڈٹے رہے، ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اس ڈٹے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی اگر کمی رہ گئی کوئی اعمال میں، اگر ان کے دل میں، ان کے وجود میں، ان کی روح میں، ان کے ایمان میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ان کی گناہوں کو دھل دوں گا، اور ان کے وجود میں جو کمی ہے وہ بھی کیا کروں گا، میں اس کمی کی بھی بھرپائی کر دوں گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اور امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے
رسول اللہ سے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا وَأَبَا الْقَاسِمِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا، اے پیغمبر آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیوں محمد رکھا گیا، احمد رکھا گیا، ابو القاسم رکھا گیا، بشیر و نذیر اور داعی رکھا گیا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما محمد، محمد اس لیے میرا نام رکھا گیا ہے فإنی محمود فی الارض، اس لیے کہ تعریف کے لائق زمین میں صرف میری ذات، مجھے میری تعریف اللہ نے زمین پر کی ہے۔ وَأَمَّا احمد، جہاں تک احمد کا تعلق، میرا نام احمد کیوں رکھا گیا؟ فرمایا فإنی محمود فی السماء، بس میں یقیناً آسمان میں محمود ہوں۔ اب ایک تعویذ کے بارے میں ذکر کرتا ہوں جو ہمارے لوگ بہت، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جاننا چاہتا ہے اور حق بھی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بہرے مند ہونے کا سبب ہے۔ ہم چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے پیروکار، ان کے اطاعت گزار ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی جو ہے باتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے نسخے سے استفادہ کریں۔ آج کل ہمیشہ سے یہ پریشانی اور بیماری رہی ہے، اور یہ پریشانی کا حل اماموں نے بتایا۔ امام پنجم اور امام ششم یعنی صادقین علیہ السلام سے ہے کہ اگر کسی کو بخار آ رہا ہے تو بخار کی تعویذ یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی، خاک شفا لے اور تداف بالماء، اور مٹی کو پانی میں حل کر دے، گھول لے، اور پھر چاہے تو ایک شیشے کے برتن پر ایک کس کے لوہے کے قلم سے لکھے اور اس آدمی کو پلا دے جس کو بخار آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یا تو کاغذ پہ لکھے اور اس کے گلے میں لٹکا دے۔ کیا لٹکا دے؟ یہ آیت یہاں سے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ یہ آیت پوری لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ یقین جانے، فرمایا امام نے کہ یہ تعویذ ہے بخار کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ امام کی اس آیت جو امام نے راستہ بتایا ہے، اس آیت کی برکت سے اور امام کے ارشاد کی بنا پر اللہ کیا کرے گا؟ اس مریض کو شفائے عاجل اور کامل عطا کرے گا۔ ہم آتے ہیں تیسری آیت کے بارے میں جو ہے ذالک اشارہ ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں ان کے اعمال کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا، کیوں ان کے اعمال کو ثواب سے دور کر دیا گیا، کیوں ان کی جو ہے ساری کوششوں کو عکارت کر دیا گیا، برباد کر دیا۔ اس آیت میں، تیسری آیت میں اللہ آ کر اس کے نتیجے کو اعلان کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے باطل کیا بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی پیروی کی ہے، باطل پہ چلے گئے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جن کے جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے جو قانون تھا، شریعت تھی، دین تھا، ایمان تھا، اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لائے ہے۔ کذالک، اللہ کہتا ہے میں نے اسی طرح تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ مثال دیتا ہے، دیکھو تم ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے اعمال، تمہاری زحمتیں، تمہاری جو ہے کوششیں عکارت چلی جائے۔ ایسا کام کرو جس سے تمہارے لیے اللہ کیا کرے؟ ترقی کا راستہ کھول دے، ایمان کا راستہ کھول دے، حق کا راستہ کھول دے۔ خوب، آپ یقین جان لیں دنیا میں انسان کی دو ہی نتیجہ ملنے والا ہے، اس کی قسمت کا دو ہی فیصلہ ہونے والا ہے، یا اچھا عاقبت بخوب، اچھی عاقبت، یا خوب بری عاقبت۔ اچھی عاقبت بھی انسان کی فکر اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح باطل پرستی اور باطل کی طرف جانا بھی
اس کے اختیار، اس کے برے کردار اور فکر کا نتیجہ ہے۔ خوب، اور یقین جان لیں ہر وہ راستہ جو حق کے مقابل میں ہوگا وہ باطل اور بے اساس، بے بنیاد ہوگا۔ اور یقین جان لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ایک تیسرا راستہ بھی ہو، نہیں، یا حق یا باطل، تیسری چیز کوئی موجود نہیں ہے۔ باطل انسان کی طرف بنایا ہوا قانون ہے، باطل انسان کا بنایا ہوا راستہ ہے، اور اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے، اس کی کوئی نسبت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن حق خدا کی طرف سے ہے، اور یقین جانیں جو اللہ کی طرف سے حق ہے اس میں کبھی بھی کیا ہے، پوچی نہیں ہوتی، یعنی بکواس نہیں ہوتی، اس میں کوئی حکمت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی نیکی پائی جاتی ہے۔ خوب، اسی لیے جان لیجئے سب سے بہتر حق کا معیار اور مصداق قرآن ہے۔ خوب، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے ولایت اہل بیت ہے، نزل علی محمد، یہی اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول پہ نازل ہوا قرآن اور اہل بیت۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت اور میری اطرت ہے۔ خوب، یاد رکھیں ہمیشہ انسانوں کو اللہ کی مثالوں سے، اللہ کی مثالوں میں بڑی حکمت ہے، اللہ کی مثالوں سے ہمیشہ فائدہ مند ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں اسی مثال سے انسان شقی بن سکتا ہے، اور اسی مثال سے انسان جان سکتا ہے کہ شقاوت کیا ہے، سعادت کیا ہے، شقاوت کیا ہے۔ وہ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن نئی نئی مثالوں کے بحران میں، اسی مثال کے قالب میں، مثال کے جو ہے لباس میں کیا کیا ہے، ایک اصول تربیت کا انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یقین جانیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس کی کوئی مثال قرآن کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک خاص طریقہ اپنایا ہے۔ خوب، اب ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل سے مراد حدیثوں میں آیا ہے کون ہے؟ اللہ کے رسول کے دشمن اور اہل بیت، اور خاص طور سے علی علیہ السلام کے دشمن۔ خوب، امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے والذین کفروا سے مراد ولایت علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کی ولایت کا جھٹلانا، انکار کرنا ہے۔ خوب، انہوں نے جھٹلایا اور پھر کیا کیا، اور دنیا کی طرف چلے گئے، یعنی ولایت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیا۔ اور یقینی بات ہے اسی طرح ان کی مثال ہے جیسے جانور دنیا کی گھاس چرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، جہنم کی طرف۔ ان کا بھی یہی نتیجہ، جو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ یقیناً جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا ہے۔ یہ یقین جان لیں کہ ان کے علاوہ کوئی، یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ دونوں آیت، ایک آیت ہم اہل بیت کے بارے میں اور ایک آیت کس کے بارے میں ہے، ہمارے دشمنوں کے بارے میں، بنی امیہ کے بارے میں ہے۔ خوب، ہم آتے ایک اور آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، چوتھی آیت ہے، اور یہ جو چوتھی آیت فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھیے ہمیشہ یہ جو ہے یہاں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور کفر جب آمنے سامنے ہوں گے تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیا سوچنا چاہیے، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ اگر مومن کی ملاقات ہو جائے ایسے دشمنوں سے جنہوں نے مرتد ہو گئے، جو کفر اختیار کیا، جو اسلام چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس سے جہاد کرو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، کہتے یہاں تک کہ جب تمہاری جنگ شدت اختیار کر جائے، فَشَدُّ الْوِثَاقِ، تو اس صورت میں تمہیں اختیار ہے، چاہے تو ان کے وہ آپ پنشمنٹ کریں اور چاہے تو ان کی طرح کے لیے فدیہ دے کر چھوڑ دیں، احسان جتائیں یا فدیہ دے دیں، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ خوب، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اے انسانو، اے مومنو، یہ نہیں سوچنا کافروں کا مقابلہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ مقابلہ کر سکتا، اللہ چاہتا تو خود ان سے تمہارا انتقام اپنی نصرت کے لیے لے سکتا تھا، ولیکن نہ لیبلوا، یہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری ملاقات جب اس طرح کے دشمنوں سے ہو تو تم کیا کرو،
یہ اس بنا پر ہے لیبلوکم بعضکم ببعض، تاکہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیا جا سکے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہرگز ان کے اعمال، ان کی زندگی برباد نہیں جائے گی۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے، ان کی زندگی کا ایک ہدف ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس زندگی کو پورا کریں گے۔ خوب، یہ ایک آیت تھی، اور میں نے آپ کو چوتھی آیت یہ پڑھ کے سنایا۔ اب ایک بات یاد رکھے، اور یہ واقعاً اس میں چند نقطے ہیں۔ وثاق کہتے ہیں رسی کو۔ یقینی بات ہے کہ اس کا مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ جب کفر سے جنگ ہوگی، میدان کارزار میں دونوں آئیں گے، ایک طرف سے کافر ہوگا، ایک طرف سے مومن ہوگا، تو اس صورت میں جو چیز تمہارے لیے سبب ہوگی وہ کیا ہے؟ اگر تم کامیاب ہوگے، اور یقیناً تم کامیاب ہوگے، تو اسیر تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ تم ان اسیروں کے اوپر یا مضبوط رسی سے انہیں باندھ دو، یا پھر ان کے اوپر احسان کر کے انہیں معاف کر دو، یا فدیہ لے لو۔ اب یہاں سے بہت اہم نقطہ اور بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بہت سارے آج مومنین کے درمیان شبہات اور اعتراض کا سبب ہے۔ مقدس جہاد کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ آخر جہاد جو آج دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی شبیہ اور چہرے کو بگاڑنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خود قرآن نے چند فلسفہ اس جہاد کے لیے بتایا۔ خوب، اب یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ دفاع اپنا ہو یا دوسرے مظلوم اور کمزوروں کا ڈیفینڈ کرنا ہو۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو سیلف ڈیفنس کو برا سمجھتی ہو یا کسی کمزور کی حمایت کرنے کو برا سمجھتی ہو۔ یہ تو عین عدالت کا سبب ہے، اور یہی وہ عدالت ہے جو آج دنیا میں ناپید ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ چونکہ وجود نہیں ہے، اور ہر انسان کی مطلوب ہے، اور ہر انسان کی آواز ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اگر کوئی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے تو اس کا جہاد مقدس ہوگا۔ خوب، قرآن کی آیت، الذین وزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہوا ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ لڑائی کریں، وہ مقاتلہ کریں، وہ اپنے دشمنوں کا میدان میں مقابلہ کریں۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لوگ تو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ ان سے لڑیں گے۔ تو مظلوم اور ظالم کا مقابلہ ہمیشہ رہے گا۔ مظلوم کو ہمیشہ اللہ نے حق دیا ہے، قرآن نے حق دیا ہے، انسانوں نے، آج سارے انٹلیکچوئل نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ آئیں اللہ کے مقابل میں، جو لوگ ہیں جو ظالم ہیں ان کا مقابلہ۔ تو ایک مقصد جہاد مقدس کا ہے، اپنا دفاع کرنا، مظلوموں کا دفاع کرنا۔ خوب، دوسرے مقصد جو جہاد اسلامی کا، فتنہ اور فساد کا ریشہ ختم کرنا، بنیاد کو توڑ دینا۔ ہر جگہ جہاں فساد اور برائی پھیل رہی ہے، برائی ختم کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہی جہاد مقدس ہے۔ اور آج کوئی انسان جہاں بھی برائی ہو، اگر برائی کے خلاف کھڑے ہوں، یہ ہمیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تیسری چیز، اور یہ غور کرنے کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے جو اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ توحید کی حفاظت کریں۔ اب اگر مشرک جو توحید خدا کے خلاف کھڑا ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ حق کے خلاف یہ کھڑا ہو، اس سے جنگ ہونا چاہیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، یہ خود آیت میں بتا دی۔ اور چوتھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کا اور اللہ کی حدود کا دفاع کرنا۔ اسی لیے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے آپ جنگ کیجئے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ ہی ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو رسول اللہ اور جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔
ولا یدینون الدین الحق، اور ہرگز دین حق کو فالو نہیں کرتے، ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ تو جہاد ایک مقدس کنسپٹ ہے جو ایک عظیم مقصد کے لیے ہوتا ہے، انسان کی اپنی خواہش کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی نکات اس سلسلے میں آئندہ سیشن میں بیان کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آج کا جلسہ، آج کی یہ تفسیر آپ کے لیے ماہ مبارک میں تمام آزاد مومنین کے لیے قرآن سے وابستگی، قرآن پر عمل کرنے کا سبب ہوگی۔ اب ہمارا آخری پروگرام جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم صحیح سوال کا جواب دینے والے کو انشاءاللہ انعام سے نوازیں گے۔ آج کا سوال سن لیجیے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ سورہ محمد سورہ محمد میں کس امام سے حدیث وارد ہوئی ہے جس میں امام نے فرمایا ایک آیت ہمارے بارے میں، ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں؟ ایک سوال یہ، اور سوال کرنا ہے کہ بس کرنا ہے تو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے اور کہ قرآن کی مثالوں میں کون سا عظیم پہلو پایا جاتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ تیسری بھی بات، پہلی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور دوسری آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، میں نے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور ایک سوال اور، وہ کہ اس 4 آیتوں میں کون سی آیت کا حصہ بخار کے لیے تعویذ 2 اماموں نے بتایا ہے؟ اور آخری سوال سن لیجئے، جہاد کے 4 عظیم مقصد خود قرآن نے بتائے ہیں، آپ کم سے کم 3 کا ذکر کیجئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔